المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کے ہم سب پہ بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا ہے. اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات کو سمجھنا نہ صرف یہ کہ ضروری ہے بلکہ سمجھنے کے بعد آگے لوگوں کو پہنچانا بھی ضروری ہے. اسلام یہ تبلیغی دین ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داری صرف دین اسلام کو سمجھنے کی نہیں ہے بلکہ اس کو آگے پہنچانے کی بھی ہے. لیکن آگے تو وہ شخص پہنچائے گا جس شخص کو خود دین اسلام کا بنیادی تعارف پتہ ہو، جو خود دین اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات سے واقف ہو. تو میرے بھائیو، اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات سے واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات تین ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت اور نمبر 3 عقیدہ قیامت. عقیدہ توحید کا حاصل یہ کہ رب تعالیٰ کی ذات کو ہی الہ ماننا، رب تعالیٰ کی ذات کو ہی معبود حقیقی سمجھنا، اس کے ساتھ نہ کوئی ذات میں شریک کرنا کسی کو اور نہ کسی کو صفات میں شریک کرنا. ذات میں شریک کریں گے تو پھر بھی توحید باقی نہیں رہے گی، اگر صفات میں کسی کو شریک کریں گے تو پھر بھی توحید باقی نہیں رہے گی. آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بہت سے طبقات بس اوقات توحید کا نام لیتے ہیں لیکن عملاً اور نظریتاً وہ توحید سے دور جا چکے ہیں. ایک سے زیادہ معبودان کے قائل ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں. مشرکین مکہ رب تعالیٰ کے ساتھ کتنے بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو توحید پرستی کہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم بھی ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد اللہ کا قرب ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں کہ اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ان بھلے لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا، کسی کو اللہ رب العزت کا مد مقابل ٹھہرا لینا، یہ اللہ رب العزت سے قرب کا باعث نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت سے دوری کا باعث ہے. جو بندہ رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ بازی پہ اتر آتا ہے اور اپنا مد مقابل کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. رب تعالیٰ کے ساتھ اپنا مد مقابل کیسے برداشت کرے؟ کوئی بھی کائنات میں اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتا. اسی وجہ سے رب تعالیٰ کی ذات اقدس بھی اپنا مد مقابل برداشت نہیں فرماتے. رب تعالیٰ ہر جرم کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن شرک والے جرم کو معاف نہیں فرماتے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت نہیں بخشتے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. جو رب تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے، رب کسی اور کو ٹھہرا دیا جائے. اللہ پاک اس بات کو برداشت نہیں کرتے. خواہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ ہے اللہ پاک چاہیں تو اس کو معاف فرما دیتے ہیں. رب تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. ہمارے ہاں آج اس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کوئی بھی اپنا مد مقابل برداشت نہیں کر رہا. آپ دیکھیں ہم یہ بات جانتے ہیں، ہم نے مسئلہ پڑھا ہوا ہے، علماء سے بھی سنا ہوا ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے. اگر وہ ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہے
اور وہ ایک سے زیادہ بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو اس کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ یہ مسئلہ مردوں کو بھی پتہ ہے اور عورتوں کو بھی پتہ ہے، لیکن اگر کسی عورت کو پتہ چلے کہ میرا خامد دوسری شادی کر رہا ہے، کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنی ہی تہجد گزار کیوں نہ ہو، کتنی ہی ذکر روزگار کرنے والی کیوں نہ ہو، اس کو ایک مرتبہ بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ میرا خامد کسی اور کے ساتھ شادی کرے، حالانکہ یہ شریعت میں جائز ہے۔ مسئلہ وہ بھی جانتی ہے، مسئلہ مرد بھی جانتا ہے۔ اب عورت کیوں برداشت نہیں کرتی؟ اس کو پتہ ہے کہ آنے والی خاتون میری سوگن ہوگی اور میری محبتیں تقسیم ہو جائیں گی۔ پہلے میرا خامد صرف اور صرف مجھ سے ہی محبت کرتا تھا، اب مجھ سے بھی محبت کرے گا، دوسری آنے والی سے بھی محبت کرے گا، محبت تقسیم ہو جائے گی۔ پہلے ساری کی ساری کمائی میرے لیے تھی، لیکن اب کمائی دو حصوں میں بٹ جائے گی۔ اب میرے حصے میں پوری کمائی نہیں آئے گی بلکہ آدھی آئے گی، تو وہ اپنے مرد کے مقابل برداشت نہیں کرتی، کتنی نیک کیوں نہ ہو۔ لیکن مرد دوسری شادی کی بات کرے تو عورت کو طبعی طور پر اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو عورت اپنا مقابل برداشت نہیں کر رہی، رب تعالیٰ کی ذات اپنا مد مقابل کیسے برداشت کرے؟ بلکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ مد مقابل برداشت نہ کرنا یہ عاقل بالغ لوگوں میں تو ہے، انسانوں میں بچے بھی بسا اوقات اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں بچوں والے پوتوں والے حضرات بیٹھے ہیں، ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اگر کسی صاحب کے ہاں پہلے ایک بچہ یا بچی موجود ہے، اللہ پاک اس کو دوسرا بچہ یا بچی عطا کریں، تو جو دوسرا یعنی پہلا بچہ ہوتا ہے، جب وہ دوسرے بچے کو دیکھتا ہے کہ اب جب سے دنیا میں آیا ہے تو میری ماں کے ساتھ جو ہے یہ لیٹا ہوا ہے، میری ماں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، میری ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو جو پہلا بچہ ہوتا ہے وہ نئے آنے والے بچے کو مارتا ہے، نئے آنے والے بچے کو پیٹتا ہے، نئے آنے والے بچے کو دیکھ کے چیختا اور چلاتا ہے اور دھکے دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میری ماں کی محبت تقسیم ہو گئی ہے، ماں پہلے صرف میرے ساتھ محبت کرتی تھی لیکن اب میرے ساتھ بھی محبت کر رہی ہے اور میرے علاوہ اس کے ساتھ بھی محبت کرنے لگی ہے، محبت تقسیم ہو گئی۔ بچہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ میرے مد مقابل آ گیا اور یہ میرا مد مقابل ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ جب 2-2.5 سال کا بچہ اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتا، رب تعالیٰ کی ذات اقدس اپنا مد مقابل کیسے برداشت کریں گے؟ تو رب تعالیٰ ذات میں بھی اپنی مثال آپ ہے، صفات میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر ذات میں کوئی مد مقابل لے آئے رب تعالیٰ کے، یہ شرک ہے ذات کے اندر۔ اگر صفات میں کوئی مد مقابل لے آئے تو یہ شرک ہے صفات کے اندر۔ عیسائی ہیں، اب وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں خدا 3 ہیں، اگرچہ اس نظریے میں ان کا بہت زیادہ زمین و آسمان میں آپس کے اندر اختلاف ہے، وہ 3 خدا کون سے ہیں۔ عیسائیوں کے بارے پھر یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس خدا ہے، حضرت عیسیٰ خدا ہے، حضرت مریم خدا ہے، بعض پھر یہ کہتے ہیں حضرت ذات باری تعالیٰ خدا ہے، حضرت عیسیٰ خدا ہے، روح القدس خدا ہے۔ تو اختلاف ہے، لیکن 3 خداؤں کو مانتے ہیں وہ۔ اس کے باوجود عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں اور یہ تینوں مل کے ایک خدا ہے۔ اب دیکھو جرم تو یہ ایک تو شرک کیا، دوسرا اس شرک کو توحید قرار دیا۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس نظریہ کو صراحتاً کفر قرار دیا، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا ہے خدا 3 میں سے تیسرا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اما من الہ الا اللہ، اور فرمایا کہ معبود تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب خداؤں کو 3 ٹھہرا دیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں صاف فرمایا کہ ولا تقولوا ثلاثہ، نہ کہو خدا 3 ہے، انتہوا خیر لکم، بعض آ جاؤ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اتنا صاف اور واضح ارشاد ہونے کے باوجود عیسائیات اس نظریے پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ 3 خداؤں کو ماننے کے باوجود ہماری توحید میں فرق کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، توحید کا معنی ہی ایک ذات کو ماننا ہے، لیکن ماننا کئی کو اور پھر بھی کہنا میں توحید کے قائل ہوں، تو یہ بات نہ صرف یہ کہ نقل کے خلاف، قرآن کے خلاف ہے، بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے۔
اس لیے عقیدہ تثلیث عیسائی آج تک نقل سے بھی ثابت نہیں کر سکے اور عقل سے بھی ثابت نہیں کر سکے۔ نقل کا معنی اگرچہ قرآن کو تو مانتے نہیں ہیں، جس انجیل کا وہ نام لیتے ہیں، جس تورات کا وہ نام لیتے ہیں، جس بائبل کا وہ نام لیتے ہیں، اور مقدس بائبل کے اندر جس کو مقدس وہ سمجھتے ہیں، اور تورات کے اندر جو انجیل آج اٹھائے پھرتے ہیں، ان مقدس کتابوں کے ہاں جو ان کے ہاں مقدس شمار ہوتی ہیں بھی نظریہ تثلیث موجود نہیں۔ پوری بائبل میں کہیں بھی تین خداؤں کا عقیدہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ انجیل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، بائبل کے خلاف ہے، پھر بھی اس کو مانتے ہیں اور اس پر اپنی عقل سے بسا اوقات بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دلیل دے نہیں پاتے۔ ایک عیسائی نے ایک مرتبہ اس سے گفتگو ہوئی تو میں نے کہا بھائی آپ حضرات ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں، ایک سے زیادہ معبودوں کے قائل ہیں، یہ تو شرک ہے۔ تو کہنے لگا نہیں جی، ہم توحید پرست ہیں، اور ہم جو تین خداؤں کے قائل ہیں، تین خداؤں کا قائل ہونے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا بلکہ توحید پرست ہی رہتا ہے۔ یہ تین خدا حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ میں نے کہا مثلاً، کہنے لگا میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھو انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، نمبر ایک اس کا جسم، نمبر دو اس کی روح، نمبر تین اس کے جسم میں دوڑنے والا خون۔ کہتا ہے دیکھو اب یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایک انسان ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ، حضرت جبریل اور حضرت رب تعالیٰ کی ذات، یہ تینوں ایک خدا کا نام ہے، تینوں مل کر ایک خدا ہوئے۔ میں نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے، آپ نے بات ٹھیک نہیں کی، اس لیے کہ آپ کا جس طرح یہ نظریہ ہے کہ خدا تین ہے، تین مل کر ایک ہے، اس طرح آپ کا یہ بھی نظریہ ہے کہ تین خداؤں میں سے ہر ایک مستقل طور پہ خدا ہے۔ جب مستقل طور پہ ہر ایک کو خدا مانتے ہو، رب تعالیٰ کی ذات، حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں مستقل خدا ہیں، حضرت جبریل یا روح القدس کو کہتے ہو کہ مستقل خدا ہیں، تو یہ بات بطور دلیل کہ تم نے پیش کی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو تم نے کہا انسان تین خداؤں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن اکیلے جسم کو جس میں روح نہ ہو انسان نہیں کہتے، اکیلی روح کو جس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں اس کو صرف اس کو انسان نہیں کہتے، اکیلے خون کو اگر وہ کسی بوتل میں نکال لیا گیا انسانی جسم سے، اکیلا خون ایک بوتل میں پڑا ہوا ہے، کوئی بھی بندہ اکیلے خون کو خدا نہیں کہتا، تو پھر تم تو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہو مستقل، اور حضرت روح القدس کو، جبریل امین کو خدا کہتے ہو مستقل، تو پھر یہ بات دلیل کے مطابق تو نہ ہوئی۔ مجھے کہنے لگا ایک اور میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا دیں؟ کہنے لگا دیکھو کہ چارپائی تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر ایک چارپائی کی جو لمبی باہیاں ہوتی ہیں، نمبر دو اس کے پائے، اور نمبر تین اس میں استعمال ہونے والا بان جس سے چارپائی بنی جاتی ہے۔ کہتا ہے ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام چارپائی ہے۔ اس طرح تین خدا مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات بھی آپ کی غلط ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا اکیلے چارپائی تین چیزوں کے مجموعے کا نام تو ہے، لیکن اکیلی باہیاں اگر چارپائی کس جگہ پڑی ہوئی ہوں، کوئی بھی ان کو اکیلیوں کو چارپائی نہیں کہتا۔ پائے اکیلے اگر پڑے ہوئے ہوں ایک جگہ پہ، کوئی بھی ان اکیلے پایوں کو کوئی بھی بندہ چارپائی نہیں کہتا۔ اسی طرح بان اگر ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے، چارپائی بنی ہوئی نہیں ہے، اکیلے بان کو کوئی بھی چارپائی نہیں کہتا۔ تو پھر جب ان کو ہر میں سے ایک کو کسی کو بھی کوئی بندہ بھی چارپائی نہیں کہتا، تو تم تو تینوں میں سے ہر ایک کو خدا کہتے ہو۔ دلیل تمہاری دعوے کے مطابق نہیں، مثال تمہاری دعوے کے مطابق نہیں ہے، دلیل کوئی اچھی تو جو سمجھنے کی ہو، سمجھانے کی ہو۔ مجھے کہنے لگا اصل میں یہ عقیدہ جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے، سمجھنے سمجھانے کا نہیں۔ میں نے کہا کہ عجیب بات ہے، بنیادی عقیدہ نظریہ ہے اور ہے بھی شرک، جب تم اس پہ دلیل دینے سے عاجز آ جاتے ہو، اب کہتے ہو کہ بھئی یہ عقیدہ جو ہے ہم سمجھا نہیں سکتے، جب یہ گھڑا ہوا خود ہے تو کیسے سمجھا سکتے ہو؟ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس معبود حقیقی ہیں، ان کے ساتھ نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ کوئی صفات میں شریک ہے۔ صفات میں شریک ہونے کا معنی یہ کہ رب تعالیٰ کی جو صفات ہیں، رب تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے، رب تعالیٰ کی ذات حاضر و ناظر ہے، رب تعالیٰ کی ذات مختار کل، رب تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب ان صفات میں اگر کسی اور کو شریک کیا گیا تو یہ صفات میں شرک ہو جائے گا۔ ایک بندہ اگر اس نظریے کا قائل ہے کہ رب تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، یہ صفات کسی اور کی بھی ہیں، تو یہ صفات ظاہر بات ہے
اگر کسی اور میں مان لی جائیں گی توحید باقی نہیں رہے گی، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے توحید میری باقی ہے، توحید پرست ہوں، اس کی نظریے کا بھی قائل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی تصحیح بھی ضروری ہے، اپنے عقیدے کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اور اپنے عقیدے کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ عقیدہ توحید عقائد میں ایک بنیادی عقیدہ ہے، جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں اس وقت تک پھر آگے سمجھا نہیں سکتے اور اس وقت تک آگے پہنچا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، اپنے بنیادی عقائد اور نظریات کو سمجھیں تاکہ کسی بھی قسم کی فکری گمراہی سے بچ سکیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو طبقہ وہ ہے یا مختلف طبقات وہ ہیں جو کہ توحید کے مد مقابل نظریات اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہماری توحید میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور جبکہ بعض طبقات وہ ہیں جو توحید کا نام لے کر توحید پرستوں کو مشرک قرار دینے کے چکر میں ہیں، توحید پرستوں کو مشرکین کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ جس طرح کے طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے جو حضرات تقلید کے قائل ہیں، بزرگوں کی پیروی کے قائل ہیں، تو وہ حضرات شرک کر رہے ہیں، وہ حضرات توحید پرست نہیں ہیں۔ حالانکہ بزرگوں کی بات کو ماننا یہ شرک نہیں ہے۔ ہم تو بزرگوں کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ بزرگ ہم سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھ کر قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو وہ ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ بھئی دیکھو، ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کے مقابل بندوں کو، اولیاء اللہ بزرگوں کو، اپنے اسلاف کو لے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں میرے بھائیوں، ہم بھی کہتے ہیں کہ عمل ہم نے قرآن و سنت پہ کرنا ہے، بات ہم نے رب تعالیٰ کی ماننی ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں یہی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑوں سے پوچھ کر ماننی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اپنی مرضی سے عمل کرنا، اور کو صرف یہ، لیکن وہ توحید پرستوں کو شرک کے کھاتے میں لے آتے ہیں۔ حالانکہ ہم کبھی بھی اسلاف میں سے کسی کو بھی رب تعالیٰ کے مد مقابل نہیں لے آتے۔ ہم اس سوچ کو کفر سمجھتے ہیں، تو ہم عملاً یا نظریتاً اس چیز کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ باپ دادا کی پیروی کرنا، یہ تو باپ دادا کی پیروی کرنا یہ تو شرک ہے، اور قرآن کریم میں یہ مشرکین کا طرز ہے۔ جس طرح کہ آج کل ایک صاحب بند کمرے کے اندر ریکارڈنگ کرا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے خواہاں ہیں، مرزا محمد علی جیلمی صاحب، اب انہوں نے طریقہ کار یہ اختیار کیا ہے کہ بند کمرے کے اندر چند زندہ لاشوں کو سامنے بٹھا کر 2-2 ڈھائی گھنٹے کی ریکارڈنگ کراتے ہیں، اور اس کے اندر سر فہرست کے عنوان اختیار کرتے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا، الفاظ اس کا اختنام بابی نام ہے بابی، میں بابوں کو نہیں مانتا۔ تو بابوں کو نہ ماننا کیا یہ توحید ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی مشرکین مکہ مد مقابل وہ اپنے بزرگوں کو پیش کیا کرتے، جب انہیں کہا تھا کہ اللہ کی مانو تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کی ماننی ہے۔ تو باپوں کو ماننا، بڑوں کو ماننا مشرکین کی ذہنیت تھی۔ میں نے کئی جگہ پر یہ بات سمجھائی ہے، اللہ پاک تمہیں عقل دے، بات عقل سے سمجھو۔ بڑوں کی بات ماننا کب ٹھیک نہیں ہے اور کب ٹھیک ہے؟ قرآن کریم نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ تمہارے باپ دادا عقل مند نہ ہوں، ہدایت یافتہ نہ ہوں، تب بھی ان کی بات مانو گے؟ بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر باپ دادا عقل مند ہوں، اگر ہدایت یافتہ ہوں، تب ان کی بات ماننی ہے۔ ہاں اگر عقل مند نہ ہو، ہدایت یافتہ نہ ہو، تب ان کی پیروی نہیں ہے۔ پیروی تب ہے جب وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ باپ دادا کا ہدایت یافتہ ہونا اور ان کا قابل پیروی ہونا، بڑوں کا قابل پیروی ہونا، یہ تو خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ہم دیکھیں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جن پہ آپ نے انعام فرمایا۔ گویا اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں یا اللہ انعام یافتہ ہستیوں کا جو راستہ ہے ہمیں دکھا دیجئے تاکہ ہم اس پر چلنے والے بن جائیں، ان کی اقتداء کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ جو بندہ نماز میں یہ پڑھتا ہو اہدنا الصراط المستقیم، وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگوں کے پیچھے چلا دے، یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں پر جو آپ نے انعام فرمایا یا اللہ مجھے ان کے پیچھے چلا دے۔ نماز میں تو یہ دعا کر رہا ہے، لیکن جب نماز سے سلام پھرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں تو باپوں کو نہیں مانتا، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سلف صالحین کی پیروی ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کی ان آیات کے اندر انعم اللہ علیہم من النبیین کے اندر ہم اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دیجئے تاکہ ہم اس کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ نظریہ جو انہوں نے اختیار کیا مرزا جیلمی صاحب نے اور اس کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا، صراحتاً قرآن کریم کی منشا کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باپ دادا کی پیروی کے حوالے سے ایک اور بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب قرآن پاک کے الفاظ ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت کہ حضرت یعقوب پر موت کا وقت قریب آیا؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب اولاد نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جی ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، الہ کا، اور و الہ آبائک، آپ کے باپ دادا کے رب کی۔ یہاں سمجھو ذرا بات کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوں بھی کہہ سکتی تھی کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے، ہاں جی، اور جو ہے رب تعالیٰ کی، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، یعنی رب تعالیٰ کی عبادت کریں گے، بلکہ یہ تعبیر اختیار کرنے کی بجائے یوں فرما دیتے وہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ہم رب تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ لیکن انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، آپ کے باپ دادا کے معبود کی، یعنی گویا سمجھایا کہ ہم اس معبود کی عبادت کریں گے، اس الہ کی عبادت کریں گے جس کا الہ ہونا ہمیں آپ سے سمجھ میں آیا، آپ کے باپ دادا سے سمجھ میں آیا۔ اگر بندہ باپ دادا کی پیروی نہ کرے توحید بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اگلے مسائل کے بعد کی بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے واضح طور پر جو فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک، بتا دیا ہمیں جو توحید سمجھ میں آئی، ہمیں جو رب کی پہچان ہوئی ہے، یا ابا جی ہمیں آپ کی پیروی کی وجہ سے آپ کے باپ دادا یعنی حضرت اسحاق یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان حضرات کی پیروی کر کے ہمیں معبود کی پہچان ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے باپ دادا کی پیروی نہ کرتے تو معبود حقیقی کو بھی نہ پہچان سکتے۔ معلوم ہوا باپ دادا کی پیروی کرنا اگر وہ ہدایت یافتہ ہوں تو پھر ضروری ہے، بلکہ دوہری ضروری ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ باپ دادا ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ ہدایت کی بات بتاتے ہیں۔ ہم جن اسلاف کی پیروی کرتے ہیں دنیا جانتی ہے، دنیا مانتی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت یافتہ افراد کی پیروی کرنا قرآن کا حکم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ تیر اندازی سیکھو اس لیے کہ تمہارے باپ دادا تیر انداز تھے۔ صحابہ کرام کو فرمایا جا تیر اندازی سیکھو اس لیے کہ تمہارے باپ دادا تیر انداز تھے۔ اب کیا مطلب؟ یعنی اگر باپ دادا کا کوئی عمل ٹھیک ہے تو پھر اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ باپ دادا نے تیر اندازی سیکھی اور جنگ کے اندر مہارت، یہ ایک اچھا فعل ہے، تو باپ دادا نے یہ کیا، ان کی پیروی میں تم بھی یہ کام کرو۔ اب باپ دادا کی پیروی قرآن پاک سے معلوم ہو گیا، حدیث پاک سے معلوم ہو گیا، اگر ان کا عمل ٹھیک ہو تو ان کی پیروی ضروری ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کی پیروی کرو جو کہ خود صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں؟
تو مرزا جیلوی صاحب کا یہ کہنا کہ باپوں کی پیروی کا حکم قرآن نہیں دیتا، یہ قرآن پہ جھوٹ ہے، بلکہ قرآن پاک باپوں کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ آپ اس شخص کے راستے کی پیروی کیجئے جو میری طرف رجوع ہوا۔ اب ظاہر بات ہے جو بڑا ہے وہ ہم سے زیادہ رجوع الی اللہ رکھتا ہے، وہ ہم سے زیادہ قرآن پاک کا فہم رکھتا ہے، ہم سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھتا ہے، اس لیے اس کی پیروی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے جو کہ حنیف تھے۔ اب دیکھو اگر بابوں کی ماننی نہیں ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت کی پیروی کا حکم کیوں ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ خالص گمراہی ہے جو آج ہمارے اندر پھیلائی جا رہی ہے۔ تو بس اوقات بندہ توحید پہ نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو توحید پرست سمجھ رہا ہوتا ہے، اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور توحید پرستوں کو ہی جو ہے اسلام کے کھاتے سے اور توحید کے کھاتے سے نکال رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اعتدال والا راستہ اختیار کرنا یہ صراط مستقیم ہے، اعتدال والا راستہ اختیار کرنا یہ اصل دین ہے۔ اس دین کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، دوسروں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء علیہ السلام اور رسل تشریف لائے، ان تمام انبیاء اور رسل پر اور ان پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اسے عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء اور رسل آئے، ان تمام کی نبوت اور رسالت کو سچا جاننا اور ماننا بھی ضروری ہے، اور ان پر اترنے والی وحی کو بھی سچا جاننا اور ماننا ضروری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب یہ ایمان کا حصہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کے نبیوں، تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی نبی ہیں ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں۔ یہ قرآن کہتا ہے اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو صرف مسلمان ہوں اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، آپ سے پہلے کسی بھی رسول کے پر ایمان لانے کا قائل نہیں، اور میں کسی رسول پر سابقہ پر ایمان نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول آئے تمام کو رسالت میں سچا جانے اور مانے۔ یہاں ہمارے یہاں کراچی میں ایک فتنہ کھڑا ہوا کیپٹن مسعود الدین عثمانی کا، کماڑی سے کھڑا ہوا، اس نے حزب اللہ کے نام سے ایک چھوٹی جماعت بنائی، پوری امت مسلمہ کو اس نے مشرک قرار دیا۔ اس کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے دعوت الی اللہ، یہ 16 صفحے کا رسالہ ہے۔ دعوت الی اللہ کے یہ آخری صفحہ پر، صفحہ نمبر 15 اور 16 پر اس نے بڑی عجیب بات کی۔ کہتا ہے سب مسلمانوں کے متعلق، کہتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں آمن الرسول کی، یعنی ہم بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جبکہ جو ہمارے مد مقابل ہیں وہ بات کرتے ہیں آمن الرسل کی۔ توجہ سے بات کو سمجھیں، کہتے ہیں جو ہمارے مد مقابل ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بات کرتے ہیں آمن الرسل کی، کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں آمن الرسول کی، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ کہتے ہیں ہم اس عقیدے کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ دعوت الی اللہ رسالہ صفحہ نمبر 15-16 پر یہ عبارت موجود تھی، پہلے ایڈیشن میں بلکہ کئی ایڈیشنوں میں۔ جب تک کیپٹن مسعود الدین عثمانی فوت نہیں ہوا اس وقت تک وہ رسالہ چھپتا رہا، اس کے اندر یہی عبارت چھپتی رہی۔ جب وہ مرا، اس کے مرنے کے بعد علماء نے اس بات کو اٹھایا اور نظریات کو ذکر کیا، بھائی دیکھو یہ عقیدہ کفر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے کسی نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے میرا کسی پر بھی ایمان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نبی رسول نہیں مانتا، یہ تو کفر ہوا۔ چپکے سے یہ عبارت دعوت اللہ رسالہ سے نکال دی گئی۔
حالانکہ اسی نظریے پر کیپٹن مسعود الدین عثمانی کی موت آئی ہے، جو پوری دنیا کو مشرک کہتا ہے، اس کا اپنا ایمان اس عبارت کی روشنی میں ثابت نہیں ہے۔ کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے ماننے والے آج رسالے کو تو بدل دیا، لیکن اندر سے عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو کیپٹن نے کہا تھا۔ تو میرے بھائی، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی اور رسول تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے سچا ہونے پر ہمارا ایمان، ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہو۔ جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہاں ورسلہ کے الفاظ ہیں کہ بھائی دیکھو، جو بندہ تمام رسولوں پر ایمان لائے وہ ہے اصل ہدایت یافتہ۔ لیکن اس نے کہا کہ ہم آمن رسول کی بات کرتے ہیں، ہم رسول کی بات نہیں کرتے۔ اب اسی طرح جو رسول کو نہیں مانتا، صاحب کا رسول میں سے کسی کو، اس پر نازل ہونے والی وحی کیسے مانتا ہے؟ جبکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین اور متقین کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ بھائی متقی اور مومن تو وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسل پہ نازل کی گئی۔ اب دیکھو، جب یہ بات فرمائی گئی تو ثابت ہوا پہلے رسولوں پر ایمان بھی ضروری ہے، ان پر جو کتابیں اتری ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ یہود حضرات، ان کا یہ شیوہ تھا کہ وہ انبیاء اور رسل میں سے بسا اوقات کسی نبی اور رسول کی نبوت کا انکار کر دیتے تھے اور بسا اوقات اس کو قتل تک کر دیتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کی ان بدعمالیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون۔ دیکھو، انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو۔ تو دیکھو، ان کی نشانی بتائی گئی۔ یہ یہود کی نشانی ہے کہ انبیاء اور رسل میں سے کسی نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دینا۔ اور آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات میں عرض کروں کہ انبیاء اور رسل جتنے تشریف لائے ہیں ان کی رسالت پر بھی ایمان ضروری ہے، ان پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان ضروری ہے۔ جس طرح یہ ضروری ہے تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہمارے متعلق فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم یہود کی طرح رسولوں کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہیں کہ اس نبی کی نبوت کو مانیں اور اس نبی کی نبوت کو نہ مانیں، اس نبی کی رسالت کو مانیں، اس نبی کی رسالت کو نہ مانیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ ہم تمام انبیاء اور رسل کی نبوت اور رسالت کو سچا جانتے اور مانتے۔ یہ عقیدہ رسالت کا حصہ ہے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل میں سے بعض انبیاء اور رسل کو دوسروں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے کچھ کو ہم نے کچھ پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے بعض کو خصوصیت عطا فرمائی کہ وہ افضل ہیں بعض سے۔ آج لوگ بعض اس نظریے کے بھی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں رسول سارے کے سارے مرتبے میں برابر ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دینا کیسے جائز ہے؟ یہاں بنوری ٹاؤن کے پاس ایک مرکز بنا ہوا ہے منکرین ختم نبوت کا، جن کا نام بہائی ہے، مرزا حسین علی نوری ایرانی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم نے اسلام کو منسوخ کر دیا اور نئے دین کا دعویٰ کیا، حالانکہ یہ سراسر دجل اور فریب تھا۔ تو وہاں کا ایک مبلغ ایک مرتبہ مجھے کہنے لگا، بہائی مبلغ کہنے لگا، یہ جو تم کہتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل ہیں، کہتا ہے یہ بات ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کس وجہ سے؟ کہتا دیکھو نبی ہیں تو نبیوں کی سب کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اپنے اپنے وقت کے لوگوں کو دین کی بات سمجھائیں، تو پھر سب ہی ایک مشن پر چل رہے تھے، افضلیت والی بات کہاں سے آ گئی؟ کہتا ہے ایک کالج ہے، ایک سکول ہے، اس میں کئی ٹیچر پڑھاتے ہیں، تو اب سب ٹیچر جو ہیں وہ استاد ہیں تو سب مرتبے میں برابر ہیں۔
کسی کی فضیلت کسی پر کیا ہوئی؟ تو لہذا یہ بات غلط ہوئی کہ کسی نبی کو دوسرے سے افضل سمجھیں۔ میں نے کہا اللہ تمہیں عقل دے، بات کو سمجھو۔ تم نے کالج کی یا کالج میں پڑھانے والے حضرات کی مثال دی ہے، کیا کالج میں پڑھانے والے جو استاد ہیں سب کا مقام اور مرتبہ برابر ہوتا ہے؟ سب کی تنخواہ برابر ہوتی ہے؟ نہیں۔ بعض کالج میں پروفیسر لیکچرار ایسے ہیں جو بس اوقات ہفتے میں 2 دن کلاس لیتے ہیں، وہ بھی 2 گھنٹے کلاس لیتے ہیں، تنخواہ ان کی 5 لاکھ ہے، تنخواہ ان کی 4 لاکھ ہے۔ اور بعض پروفیسر اور استاد آنے والے حضرات کے بعض کے مضامین ایسے ہوتے ہیں، بعض کی ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض کے منصب کا تقاضا ہوتا ہے ان کو تھوڑے وقت کے اندر زیادہ اجر دیا جائے اور ان کی شخصیت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو تنخواہ زیادہ دی جائے۔ میں نے کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں، اور ان کی افضلیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی افضلیت کا خیال کرتے ہوئے ان کو وہ پروٹوکول دیں جو کہ ان کا ہونا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں خود جو ہے اپنی فضیلت کو بیان فرمایا، فضلت علی الانبیاء ب6 کہ مجھ کو دوسرے انبیاء پر 6 وجہ سے فضیلت ہے۔ وہ 6 وجوہات آپ نے آگے بیان فرمائی ہیں۔ تو عقیدہ رسالت یہ ہمارے عقائد و نظریات میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم کسی نبی کی نبوت کا رسالت کا انکار کریں گے یہ کفر ہے، اور اللہ پاک نے جس نبی کو جو حیثیت دی ہے، جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، جو خصوصیت دی ہے، اگر ہم اس کا بھی انکار کریں گے یہ بھی کفر ہوگا اور یہ بھی عقیدہ رسالت کا انکار ہوگا۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے ان کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا جانتی اور مانتی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اب بعض بندے کے منکرین حدیث ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہر انسان اپنی روٹین کے مطابق مرد اور عورت کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے، لہذا اسی روٹین کے تحت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ حالانکہ یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کا یہ منصب بیان کیا ہے اور سورہ مریم کے اندر اس کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے عیسائیوں کو شبہ ہوا کہ جب یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو بھئی اللہ پاک اس کا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے ان کو یہ شبہ ہوا۔ لیکن باہر کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ پاک فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے حضرت آدم کی سی ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا اور قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ آپ کے اس عقیدے نظریے کو، آپ کے اس خصوصیت کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عقیدہ رسالت کا حصہ ہے۔ اب جو بندہ حضرت عیسیٰ کو تو مانتا ہے لیکن ان کی اس خصوصیت کو نہیں مانتا اور وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان میں زندہ نہیں بلکہ فوت ہو گئے، قرآن پاک کی نصوص کا بھی انکار کرتا ہے اور عقیدہ رسالت کا انکار کرتا ہے، اس دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی تفہیم بہت زیادہ ضروری ہے میرے بھائیو۔ اب عقیدہ رسالت اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، آگے سمجھانا بھی ضروری ہے، امت تک پہنچانا بھی ضروری ہے تاکہ پورے کے پورے دین کو ہم سمجھنے کے بعد آگے پہنچا سکیں۔ تو میرے بھائیو، عقیدہ رسالت اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات میں سے ہے۔ اب تو جو کرنا، اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں دین پہنچانے کے لیے بھیجا۔ دین کی تکمیل آپ کے ذریعے ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اس دنیا میں دے کر گئے ہیں تو امت کے 4 طبقات ایسے بڑے ہیں کہ جن کے حوالے یہ دین ہوا ہے اور جن کے واسطے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور آج جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ انہی حضرات کی محنت ہے۔ آج اگر کوئی بندہ حضور کو ماننے کی بات کرے
لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین جن شخصیات کے حوالے کر کے گئے ان شخصیات کا انکار کرے وہ بندہ در حقیقت ان شخصیات کا منکر نہیں بلکہ عقیدہ رسالت کا منکر۔ جس طرح کہ دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کو لینے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے ایمان کو بھی مثالی قرار دیا قرآن پاک میں اور ان کے اعمال کو بھی مثالی قرار دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کفار کے متعلق فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ کافر لوگ اس طرح کا ایمان لے آئیں جس طرح کا ایمان اے صحابہ تم لائے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت پہ آئیں گے۔ آج ایک طبقہ وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام کے ایمان پہ بحث کرتا، کہتا ہے ایمان میں مخلص نہیں تھے، حالانکہ صحابہ کرام حضور کی جماعت ہیں، صحابہ کرام حضور کی کھیتی ہیں، صحابہ کرام حضور کی محنت ہے۔ اب جو بندہ صحابہ کرام کے متعلق کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھے اور یہ ایمان میں مخلص نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنا چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لوگوں کو دین بتانے کے لیے تو آئے تھے، جماعت تیار کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ناکام گئے اور جماعت تیار نہ کر سکے۔ صحابہ کرام کے بعد اور کون سی ایسی بڑی جماعت ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست شاگرد ہو وہ آگے دین کو پہنچانے والی ہو؟ تو میرے بھائیو صحابہ کرام کا ایمان مثالی تھا، اسی طرح صحابہ کرام کے اعمال بھی مثالی تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کے اعمال کا تذکرہ فرمایا، فرمایا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ، اور بطور دلیل کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو پیش کیا، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا والذین معہ، اور جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں ان کا طرز عمل یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں کے متعلق ان کا رویہ بڑا سخت ہے، کفار سے کسی معاملے پر وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، رحماء بینہم، لیکن آپس کے اندر نرم دل ہیں۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ان کے نیک اعمال کی گواہی ہے۔ اور نیک اعمال سے مقصود کیا ہے؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد دکھلاوا نہیں بلکہ وہ نیک اعمال سے مقصود اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا کہ دیکھو ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی شان بیان کی اللہ پاک نے ان کی تورات کے اندر، یہی شان ان کی بیان کی انجیل کے اندر۔ اب صحابہ کرام کے اعمال کو، ان کے بہتر ہونے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا۔ آج ایک طبقہ وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام کے اعمال پہ بحث کرتا ہے اور وہ کہتا ہے صحابہ کرام کے اعمال مثالی نہیں تھے، صحابہ کرام کا ایمان تو ٹھیک تھا لیکن عمل ٹھیک نہیں کرتے تھے۔ اس طرح کے غیر مقلدین کا فتنہ ہے۔ اب وہ حضرات کہتے ہیں اپنے آپ اہل حدیث اور اپنے آپ کو قرآن کا داعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اعمال ٹھیک نہیں تھے۔ صحابہ کرام سے ہم حدیث تو لیں گے، روایت تو لیں گے، لیکن صحابہ کرام کی درایت معتبر نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام جس حدیث کا جو مطلب بیان کریں گے وہ مطلب معتبر نہیں ہے، ہم ان سے حدیث کے الفاظ لے لیں گے، معنی اپنا بیان کریں گے۔ میرے بھائیو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ آج اس گمراہی کو جس طریقے سے اپنائے ہوئے ہیں یہ غیر مقلدین، اسی طرح اس گمراہی کو اپنانے والوں میں ایک بڑا شاہکار جو آج کل فنکار بنا پھرتا ہے، بند کمرے کے اندر بیٹھ کر ریکارڈنگ کرتا ہے، مرزا جیرمی، اس نے یہ کام کیا ہے۔ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا، صحابہ کرام کو بدنام کرنا، صحابہ کرام کی کردار کشی کرنا اس نے اپنا شیوا بنایا ہوا ہے، اور 4 طریقوں سے صحابہ کرام کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے متعلق فرما دیا کلہم وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ رب العزت جنت کا وعدہ کر لیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ پاک نے فرما دیا، لیکن اس کی وجہ 4 طریقوں سے صحابہ کرام پر حملہ آور ہوتا ہے اور صحابہ کرام کی شخصیت کو مشکوک بنانے کی سازش کر رہا ہے۔ نمبر 1، صحابہ کرام پر سیدھی سی تنقید ہے، گالن گلوچ ہے، فلاں صحابی چھٹو تھا، فلاں صحابی جو ہے وہ فلاں بات غلط کرتا تھا، فلاں بدعات میں مبتلا تھا۔ اب یہ سیدھی سی صحابہ کرام پہ تنقید ہے۔
حالانکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے متعلق فرما دیا اگر ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اللہ پاک نے فرما دیا میں نے ان کو معاف کر دیا. اللہ پاک نے معافی کا اعلان کر دیا. اللہ پاک کی ذات عالم الغیب بھی ہیں, مستقبل کے متعلق بھی جانتے تھے. صحابہ کرام کیسی زندگی برتنے والے ہیں, کیسی زندگی اختیار کرنے والے ہیں, اور ان کا معاملات آگے والے کیا ہیں, لیکن اس کے باوجود سب سے رضامندی کا اعلان بھی فرما دیا, سب کے متعلق جنت کا وعدہ بھی فرما دیا. اب کوئی بندہ ان پر کیچڑ اچھالتا ہے, جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے, کوئی بندہ اگر تنقید کرتا ہے تو وہ اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتا ہے اور وہ بندہ قرآن پاک کی مخالفت کرتا ہے, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے. در حقیقت عقیدہ رسالت پر اس کا ایمان نہیں ہے. صحابہ کرام در حقیقت حضور کی کھیتی ہیں, جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا فَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. اس آیت کے اندر اللہ پاک نے صحابہ کرام کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی قرار دیا. دیکھو حضور کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں صحابہ کرام کو, واہ جی واہ, ایک بڑی ٹیم, ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں آ گئی. اب جو بندہ ان پہ تنقید کرتا ہے وہ اللہ کی فوجوں کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی گیا کردار کشی کر رہا ہے, اور یہ نہایت مشکوک بات ہے. عقیدہ رسالت کو مشکوک بنانے کی بات ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت کی, اس محنت کو گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور کی محنت کارگر ثابت نہیں گئی. تو ایک طریقہ اس نے یہ اختیار کیا مرزا جیلوی صاحب نے کہ صحابہ کرام کی سیدھی سیدھی کردار کشی کرنا شروع کر دی. نمبر 2 طریقہ کار اختیار کیا, صحابہ کرام کے متعلق تقسیم اپنی خود جو ہے وہ غلط نظریے کے مطابق خود ساخت صحابہ کرام کی تقسیم کر دی کہ ایک صحابی اصلی صحابی ہوتے ہیں اور ایک صحابی وہ ہے جو کہ قانونی صحابی ہے. جو صحابہ کرام فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, کہتا ہے وہ صحابہ کرام اصلی صحابہ نہیں ہیں بلکہ وہ صرف قانوناً صحابہ ہیں. قانونی طور پر صحابی کہہ سکتے ہیں لیکن اصلی صحابہ وہ تھے جو پہلے مسلمان ہوئے تھے. کہتا ہے جی مسلمان کا جب گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا یعنی مکہ فتح ہو گیا, اب اس وقت یا اس کے بعد جو مسلمان ہوئے ہیں وہ اصلی صحابہ کرام نہیں ہیں. اب یہ تقسیم خالص رفض ہے, اس کا اہل سنت والجماعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سب کے متعلق جنت کا وعدہ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. اللہ کو فرما دیا بھائی اگرچہ مرتبے اور مقام میں دونوں حضرات برابر نہیں ہیں. جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا, اللہ کے راستے میں جہاد کیا, ان کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے, لیکن دوسروں کا مقام مرتبہ اگرچہ پہلوں کے مقابلے میں اعلیٰ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ حضرات بھی جنتی ہیں. کلا وعد اللہ الحسنى, سب سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اب یہ شخص جو صحابہ کرام کی جو تقسیم کر رہا ہے یہ صرف قانونی صحابی ہے, اصل صحابی نہیں ہے. یہ درحقیقت اس کے پیچھے اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار نہیں ہے. اس نے جتنے اپنی ریسرچ پیپر چھاپے ہیں اس کے نیچے لکھا وہ نوجوانان اہل سنت, تو اس کا اہل سنت کا تعلق ہے. میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اہل سنت والجماعت کے جتنے محدثین ہیں, جتنے مفسرین ہیں, جتنے متکلمین ہیں, جتنے حضرات گزرے ہیں, ان میں سے کسی ایک نے بھی صحابہ کرام کی یہ تقسیم نہیں کی جو تقسیم اس شخص نے کی ہے, اور پھر بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا باعث ہے شخص, اور یہ شخص مومنین کے رستے سے ہٹا ہوا ہے جس کا منہج اہل سنت والجماعت سے دور کا واسطہ نہیں ہے. یہ عقیدہ رسالت کو مشکوک بنانے کی سازش. اسی طرح اس نے تیسرا طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے, تاریخی روایات کو سامنے رکھ کے صحابہ کرام پر سب و ستم کرتا ہے کہ فلاں تاریخ کی کتاب کے اندر لکھا ہے فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہو گئی تھی, فلاں تاریخ کتاب میں لکھا ہے فلاں صحابی نے یہ کیا تھا. بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تاریخی شخصیات نہیں ہیں, وہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ پاک نے قرآن کریم میں دے دی. اللہ پاک نے فرما دیا اولئک هم الراشدون,
اولئک هم المفلحون، یہ اولئک هم المهتدون۔ اب یہ جو اللہ پاک نے فرما دیا یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اب آپ اس تقسیم کو کیسے کرتے ہیں؟ یہ صراحتاً قرآن کریم کی خلاف ورزی ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق اس طرح کے نصیبہ کلمات، فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہو گئی، تاریخ کی کوئی بات اٹھا کے لے آیا، تو میرے بھائیوں جو روایت اس قرآن پاک کی آیات سے ٹکراتی ہو ہم اس کو ردی کی ٹوکری پھینکتے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے، ہم صحابہ کرام کو معصوم تو نہیں مانتے لیکن ہم صحابہ کرام کو محفوظ ضرور سمجھتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین گناہوں سے محفوظ ہیں، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب اللہ پاک انبیاء سے گناہ ہونے نہیں دیتا، محفوظ ہونے کا مطلب صحابہ کرام سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایسا تقوی اور پرہیزگاری رکھی ہے کہ وہ اس گناہ پر قائم نہیں رہتے اور اپنے نامہ اعمال میں اس گناہ کو باقی نہیں رکھتے اور اپنے اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے، دلائل نہیں دیتے، بلکہ فوراً اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے اگر غلطی ہوئی بھی ہے، وہ غلطی اگر کسی کتاب میں موجود ہے تو وہ ان کا دور تربیت تھا، اور دور تربیت کی غلطی اگر ان سے ہوئی ہے اللہ رب العزت نے جب ان کی تربیت ہو گئی ان کو جنت کی سند دے دی، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ سند ملنے کے بعد اب طالب علم کی غلطیاں دہرائی نہیں جاتی۔ بڑے بیوقوف ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ اب دیکھو ایسا اگر ہو کہ ہم میں سے کوئی بندہ اسکول میں کالج میں پڑھتا ہو اور کوئی ساتھ دوست بھی ہمارے ساتھ پڑھتا ہو، اب ہم میں سے ایک نے ساتھی نے محنت کی، آگے چلا گیا، ڈاکٹر بن گیا، وکیل بن گیا، اللہ پاک نے اس کو اعلیٰ مرتبہ دے دیا۔ ایک تو اسی کلاس میں پڑھتا تھا، چوتھی پانچویں کلاس میں بھاگ گیا۔ اب جو بندہ ڈاکٹر بن گیا اللہ پاک نے اس کو عزت دے دی، بڑے اسپتال میں چلا گیا، اب اس کی عزت ہے، اس کی 2-3 ہزار روپیہ چیک کرنے کی فیس ہے۔ اب یہی بندے چوتھی پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا اور بھاگ گیا تھا، یہ کہہ رہے یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے یہ بڑے اسپتال میں سرجن ہے، میں اس کو جانتا ہوں، میرے ساتھ پڑھتا تھا، فلاں کلاس کے اندر فلاں وقت اس کو سبق نہیں آیا تھا، استاد نے اس کو کان پکڑائے تھے، آج بڑا سرجن بنا پھرتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ تو بیوقوف نہیں جو بات کرے گا بھائی، وہ اس کی طالب علمی کی بات ہے، وہ اس کے دور تربیت کی بات ہے۔ اب تو وہ فن میں ماہر ہو گیا، اب تو کمال کو پہنچ گیا، اب تو اس کو سند مل گئی، اب تو وہ خود مقتدا بن گیا، اب یہ تنقید کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا میرے بھائیوں۔ تو صحابہ کرام کی غلطیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور فن خواہ بننا، بند کمرے کے اندر بیٹھ کر مردہ لاشوں کے آگے جو ہے کلام کرنا، تاکہ میدان میں آ کر بندہ بات کرتا ہے تو پتہ ہے سامنے کوئی نہ کوئی بول پڑے گا میں کیا بکواس کر رہا ہوں، لیکن بند کمرے میں اپنے ساتھ چند بندے بٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں یہ بندہ بات کرتا ہے اور اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ جب کہو سامنے گفتگو کرو، اب گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کہتے جی میں نے اپنی بات کر دی ہے، اپنی بات کر دی ہے میرے بھائی، اگر بات کی ہے تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، اگر دلیل ہے تو دعوے کے مطابق نہیں ہے، بات کرنی ہے قرآن و سنت کے مطابق کرو، اور قرآن و سنت سے ہٹ کر کرو گے ہمیں ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم تمہارا تعاقب کریں۔ تو یہ صحابہ کرام ان کو بدنام کرنا یہ اہل حق کا شیوہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو عزتیں عطا کی ہیں، صحابہ کرام کو جو بندہ بدنام کرتا ہے آخرکار اس کی اپنی ذلت اور اپنی رسوائی ہو جاتی ہے۔ اب اس شخص نے چوتھا طریقہ اختیار کیا، صحابہ کرام کی جو آپس میں بسا اوقات ناچاکیاں ہو گئی، صحابہ کرام آپس میں کسی مسئلے میں مختلف ہو گئے اور لڑائی ہو گئی، ان روایات کو لے کر کسی ایک کی حمایت کا سہارا لے کر دوسرے پر جو چڑھ دوڑتا ہے اور بکواس طرح کی کر گزرتا ہے، حالانکہ یہ بھی گمراہی ہے۔ اگر وہ اہل سنت ہے، اہل سنت والجماعت کے منہج پر چلنا ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا منہج یہ نہیں ہے کہ مشاجرات صحابہ میں، یعنی صحابہ کرام کے معاملات جو آپس میں مختلف تھے ان میں کسی ایک کا بہانہ بنا کر دوسرے پر تنقید کی جائے اور اس پر کیچڑ اچھالا جائے اور اس کے خلاف جو ہے زبان درازی کی جائے، یہ اہل حق کا شیوہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، مشاجرات صحابہ میں
جو اہل حق کا یہ نظریہ ہے اس میں خاموشی اختیار کی جائے اور اس میں کسی ایک کو ہدف تنقید نہ بنا جائے۔ روافض اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ناس بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کا نام لے کر اہل بیت کی شان میں تنقید کرتے ہیں۔ ہم ان دونوں سے بری ہیں، نہ ہم روافض کے ساتھ ہیں نہ ہم نواسب کے ساتھ ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، درمیان کا رستہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام کو بدنام نہیں کرنا، صحابہ کرام کی کردار کشی نہیں کرنی۔ اگر ہم ان کی کردار کشی کریں گے، کردار کشی ان کی نہیں ہوگی ہماری ہوگی۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو عزت عطا فرمائی ہیں، اولئک هم المفلحون کہہ کے، اولئک هم الراشدون کہہ کے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہہ کے، اور جس طرح اللہ پاک نے دنیا میں ان کو عزتیں دی ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن بھی ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن بھی ان کے جھگڑوں کی وجہ سے آپس میں کوئی مسئلہ ہوا، اس کی وجہ سے ان سے اللہ پاک انتقام نہیں لے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، فرمایا کہ قیامت کا دن وہ ہے جس دن کہ اللہ رب العزت نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرے گا اور نہ ان صحابہ کرام کو رسوا کرے گا جو آپ پر ایمان لائے۔ جب اللہ نے فرما دیا رسوائیاں حضور کے لیے، حضور کے صحابہ کے لیے نہیں ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں ہیں، تو ان پر تنقید کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام پر تنقید کرنا، اہل بیت کی تنقید کرنا، یہ گویا کہ عقیدہ رسالت پر شک ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو شک میں ڈالنا ہے، یہ رسالت پر ایمان کے کامل نہ ہونے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ ابھی ایک گروہ کراچی میں اٹھا تھا، اب تو ان کا کام کم ہو گیا لیکن موجود آج بھی ہے، ناسمیوں گروہ، تمنا امادی صاحب، حبیب الرحمان کاندلوی اور محمود احمد عباسی، یہ الرحمان پبلشنگ ٹرسٹ کے نام سے انہوں نے ادارہ بنایا اور اہل بیت کے خلاف ایسی ایسی باتیں لکھ دی عقل سن نہیں سکتی۔ مذہبی داستانوں کے نام سے 4 جلدوں کے اندر حبیب الرحمان کاندلوی نے کتاب لکھ دی، اس میں اہل بیت کے تمام فضائل کا انکار کر دیا، اور جہاں تک ان ناسبیوں نے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد ماننے کو تیار نہیں ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول ماننے کو تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضور کی محنت ہے، اہل بیت حضور کی محنت ہے، صحابہ کرام حضور کی محنت ہے، اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہے۔ صحابہ کرام کی بات علماء کرام، اہل بیت بھی، صحابہ کرام بھی، اور علماء کرام، اولیاء کرام، یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں، دین ان کے حوالے ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب جو عزت اللہ رب العزت نے مقام مرتبہ انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا، ان کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پیدا کیے، اہل بیت پیدا کیے، ان کو مقام مرتبہ عطا فرمائے، اور پھر آپ کی امت کے علماء ہیں، تو علماء کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور کے وارث ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ان کے پاس ہے۔ اب کوئی بندہ اگر علماء پر تنقید کرتا ہے گویا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتا ہے میرے بھائیوں، عقیدہ رسالت پر اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ جو مرزا جھیلمی ہے، اس نے ایک پمفلیٹ گھڑا ہے، اس میں علماء کرام کو بدنام کرنے کے لیے 4-5 صفحے لکھے ہیں۔ اب اس میں لکھتا ہے، عنوان اختیار اس طرح کیا اس نے پورے رسالے کے 4 ورقی پمفلیٹ کے اندر، اس کو ریسرچ پیپر کہتا ہے، اس میں لکھا ہے وحی کا نظریہ، علماء کا نظریہ، وحی کا نظریہ، علماء کا نظریہ، وحی کا نظریہ، علماء کا نظریہ، یعنی ثابت کرنے کی کوشش کی وحی کچھ کہتی ہے، علماء کچھ کہتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا کیا فرمان ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن اس نے اس 4 ورقی پمفلیٹ کے اندر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علماء قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، علماء حضور کی مخالفت کرتے ہیں۔ جی، تو یہ ساری کی ساری باتیں میرے بھائیوں صراحتاً قرآن کریم کے بھی خلاف ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ رب العزت سے اس کے بندے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ بات کرنے میں اگر خوف خدا کسی کے دل میں ہے تو وہ علماء کے دل میں ہے۔ ایک جاہل بندہ جس نے علم دین پڑھا ہی نہیں ہے، بند کمرے کے اندر بیٹھ کر علماء کے خلاف بات کرتا ہے، یہ 4 ورق کی پمفلٹ شائع کرتا ہے، اس کے نہ اس 4 ورق کی پمفلٹ کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اس کی باتوں کی حیثیت ہے۔ علماء انبیاء کی وارث ہیں اور انبیاء کو سپرد حضور نے دی ہے۔ اپنا وارث علماء کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ جب کہ کوئی بندہ اگر علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ بازی میں اتر آیا اور حضور کی بات پر اس کا ایمان نہیں ہے، عقیدہ رسالت اس کا صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نظریات کو سمجھیں۔ اب عقیدہ قیامت یہ تیسرا بنیادی عقیدہ ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ عقیدہ قیامت پر ہمارا ایمان ہے، یہ زندگی مختصر ہے، ہم نے اس مختصر زندگی گزارنے کے بعد آخر کار اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آپ نے اعمال کا بدلہ اللہ پاک سے لینا ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر بھی، برے ہیں تو پھر بھی۔ آج بعض لوگوں کا عقیدہ قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ وہ ایک نیا بندہ اٹھا اور اس بندے نے دعویٰ کیا کہ میں احمد عیسیٰ ہوں، مدعی نبوت ہے، اور قیامت کے متعلق جو آیات ہیں ان کو اپنے پر فٹ کر رہا ہے۔ کہتا ہے یہ جو فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی، کہتا ہوں میں ہوں۔ ہم کہتے جاہل بندے، تو قیامت نہیں ہے بلکہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت ہونا اور چیز ہے، قیامت کی نشانی ہونا اور چیز ہے۔ قیامت کی نشانی یہ ہے، قرب قیامت جاہل لوگ دین کی باتیں کریں گے، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صراحتاً جھوٹا بندہ ہے میرے بھائی۔ عقیدہ قیامت پر ایمان ضروری ہے، عقیدہ رسالت ایمان ضروری ہے۔ اس طرح کہ مرزا بہار لاہور نوری نے یہ بات کہی ہے، مدعی نبوت نے، کہ قیامت سے بعد نئے نبی کا کھڑا ہونا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ پہلا جو بعد والا نبی ہوتا ہے پہلی کتابوں کا مصدق ہوتا ہے، پہلی کتابوں کا مکذب نہیں ہوتا، پہلے نبیوں کا مکذب نہیں ہوتا۔ لہذا قرآن نے قیامت کا معنی نئے نبی کا قیام بیان نہیں ہوا، تو پھر آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ قرآن میں فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا ہرگز اس سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو حضور کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ خواہ مرزا بہاءاللہ نوری کرے قیامت والی آیتوں کو لے کر، یا یہ بے وقوف احمد عیسیٰ کرے، صراحتاً کفر ہے، صراحتاً قرآن کی مخالفت ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کے بنیادی 3 اخراج نظریات ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت۔ ان عقائد کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور ان کو سمجھانا ضروری ہے، آگے اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔